إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ہر قسم کی تعریف و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے، اور عرب درود والسلام امام الانبیاء قائد المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے آپ کی اتباع اور فرمانبرداری کی. اللہ کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ سے ہم نے یہ بات سننی شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے ہیں، ایمان والے، اعمال صالحات کرنے والے، ان لوگوں میں کیا خوبیاں ہیں، کیا صفات ہیں، کیا اوصاف ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام پاک میں ذکر فرمایا اور قیامت کے قائم ہونے تک ان کا ذکر انسانوں کی زبانوں پر جاری و ساری رہے گا. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ لوگ اپنے رب کے احکامات کو مانتے، کیسا بھی حکم کیوں نہ ہو اسے تسلیم کرتے، نمازوں کو قائم کرتے اور اپنے معاملات میں مشاورت سے کام لیتے ہیں. آج ان کے مزید اوصاف رب علیم و حکیم کی زبانی سنتے ہیں، اس تمنا، اس فریاد اور اللہ سے اس التجا کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں بھی ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جب ان لوگوں پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں. جب ان پر کوئی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے.
فمن عفا و اصلح، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے، فاجرہ علی اللہ، پس اس کا اجر ثواب اللہ تعالی پر ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالی یقیناً ظالموں کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا۔ یہ پہلی چیز ہمارے آج کے خطبہ کی کہ جب زیادتی ہو تو صرف اتنا بدلہ لینا جتنا ظلم ہوا ہے، اور اگر معاف کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر و ثواب اللہ ہی جانے۔ یہ صرف ہم میں سے انفرادی اجتماعی کتنے لوگوں میں موجود ہے، اور ہمارے معاشرے میں بگاڑ کے جو بڑے بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ کہ ظلم تھوڑا ہوتا ہے، زیادتی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن جو جواب دینے والے ہیں وہ اس میں مبالغہ آرائی کر کے، رائی کا پہاڑ بنا کے اور ذرے کا نہ جانے کیا بنا کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ حق ہے انہیں کہ جتنی برائی ظلم ان کے ساتھ ہوا اس کے برابر جواب دیں، اور اس کی مثال ہم اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی نے کسی کے چہرے پر تھپڑ مارا، اب جو بدلہ لینے کا اسلام میں حکم یا اجازت ہے وہ یہ ہے کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک تھپڑ مارا جائے۔ چہرے پر مارا ہے، چہرے پر، کمر پر ہے، کمر پر، لیکن ہوتا کیا ہے جب تھپڑ منہ پہ پڑتا ہے تو گھر جاتے ہیں، جتنے اعزا و قارب دوست سب کو لے جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک تھپڑ اس کی وجہ سے وہ خون خرابہ یا ہنگامے کا بازار گرم ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اسی طرح کاروباری زندگی میں نقصان کسی نے پہنچایا، برائی کی، 5,000، 10,000، 15,000۔ اب ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ذہن میں اور دل میں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ساری زندگی اسے نقصان پہنچائے بغیر نہیں گزرتا، دل میں بات بٹھا لی۔ اب جب بھی اس سے معاملہ ہوا، جب بھی اس سے ٹکراؤ ہوا، جب بھی اس سے آمنا سامنا ہوا، کیسے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو۔ اس نے یہ جرت کیسے کی کہ مجھے 5-10 ہزار کا نقصان پہنچائے؟ اب اسے وہ نقصان پہنچانا ہے کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، اور پھر چل تو چل۔ اور اللہ معاف کرے، اتنی تعلیم، شعور، تہذیب کے زمانے میں ایسی بہت سی دشمنیاں نسلوں تک چلتی ہیں، صرف اس نسل تک محدود نہیں رہتی بلکہ آباء و اجداد اس نفرت کو، اس لڑائی جھگڑے کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کیا ہمارے سامنے ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مثالیں موجود نہیں ہیں؟ غصہ خاکے شائع ہوئے ہیں، لوگوں میں بڑا غم و غصہ، بڑا دکھ، نفرت، کرب وجہ ہے کہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ لیکن کیا کسی نے غور کیا کہ جس محبوب کے لیے ہم تڑپ رہے، دکھ کرب کا اظہار کر رہے، ان کا اسوہ، ان کا طریقہ، ان کا اخلاق کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے تیس مار خاں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے اور جنہوں نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہجرت پر مجبور کیا، سب کچھ چھین لیا،
پھر کتنی جنگیں ہوئی، آپ نے کعبہ کے سائے تلے ان سب کو معاف کر دیا۔ اگر آپ ان سے بدلہ لیتے تو حق بجانب تھے کہ انہوں نے دشمنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، لیکن فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے زبان سے، 2 4 5 لفظ ہیں، لیکن کرنا اور ان دشمنوں کے سامنے کرنا جو خون کے پیاسے، مشکل نہیں، انتہائی مشکل ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں آپ نے ان 80 لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی تھی۔ اب قتل کی سازش کرنے والے پکڑے جائیں تو اس مہذب دنیا میں، اس سویلائز دنیا میں کدھروں کو معاف کیا جاتا ہے؟ ویسے انسانی حقوق کا بڑا خیال ہے، کتا بھی کہیں مارا جائے تو انسانی حقوق والے ان کے دلوں میں بڑی ٹھیس اٹھتی ہے، لیکن اگر کسی کے خلاف سازش پکڑی جائے اور پھر اس کے بعد انہیں معاف کیا جائے تو ایسی مثالیں آج کل کہاں موجود ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس یہودی لبید بن عاصم کو معاف کیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا، ہمارا تو یہ ہے نا کہ کوئی اگر کنکر مارے، پتھر مارے تو اینٹوں کا پورا ٹرک جو ہے وہ اس پر برسا دو کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمیں کچھ کہے۔ اور آپ نے اس یہودی کو معاف کیا جس نے آپ پر جادو کیا تھا۔ اسی طرح خیبر میں اس یہودیہ عورت جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک اس کی ٹھیس اذیت محسوس کرتے رہے، آپ نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام کی حقیقی صورت، یہ ہے اسلام کا حقیقی رخ زیبا۔ اور یا جاہل ہیں وہ لوگ یا بدبخت ہیں وہ لوگ جو اسلام کو دہشت گردی، خون خرابے اور مار دھاڑ کا دین سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا دین کہ جو بدترین دشمن ہیں انہیں بھی معاف کر دیا۔ اور آج کی تہذیب یافتہ دنیا میں کیا ہے کہ محض شک و شبے کی بنیاد پر، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی پروف نہیں، صرف شک و شبے کی بنیاد پر، اور شک و شبہ بھی انتہائی سطحی سا، معمولی سا، قوموں کی قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، ملیا میٹ کر دی جاتی ہیں، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں، ہم بڑے تعلیم والے، شعور والے، اور ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کف ہے، خاک ہے، افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اسلام کے سر پر تو الزام دھرتے لیکن ان کے اپنے کرتوت کیسے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، دوسری صفت ان پاک باز لوگوں کی جو انفرادی، اجتماعی اللہ تعالیٰ کو پیارے اور جن کی وجہ سے زمین امن و سکون کا، اطمینان و سکینت کا گہوارہ بنتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ دوسری صرف اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بیان کی کہ اگر وہ اذیت پانے کے بعد، تکلیف پانے کے بعد صبر کرے، ایک
ایک تو یہ ہے کہ انسان کمزوری کی وجہ سے چھوڑ دے، حالات کے ناگفتہ بے ہونے کی وجہ سے چھوڑ دے، یا اپنی کسی مصلحت مجبوری مفاد کے تحت چھوڑ دے۔ فرمایا صبر کر کے چھوڑے کہ میں نے اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے، اور معاف کر دے تو فرمایا یہ کام بڑی ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ذرا یہاں رک کر بھی میں آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خاندانوں میں، برادریوں میں، اور خصوصاً دیہاتی علاقوں میں کتنی دشمنیاں صرف غیرت کے دلانے پر، غیرت کے اکسانے پر چلتی ہے۔ کوئی معاف بھی کرنا چاہے تو کہتے ہیں اگر اپنے باپ کا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو معاف نہ کرنا، اور قتل ایک ہوا ہے لیکن اس کے بدلے 40، 50، 100 نہ جانے کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے، تو فرمایا إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ یہاں ذرا رک کر جائزہ لیں، ہمارے ہاں ہر چیز الٹی ہے۔ جو معاف کر دے اسے کہتے ہیں یہ مرد نہیں ہے، یہ مرد نہیں ہے، باپ کا جنا نہیں ہے کہ معاف کر دیا منہ اٹھا کے۔ اور اللہ جو ساری قوتوں کے، طاقتوں کے، جبروت کے مالک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاف کرنا ہمت والوں کا کام ہے، اور ہمارے یہاں کہتے ہیں معاف کرنا بزدلی ہے، معاف کرنا بے ہمتی ہے، معاف کرنا حالات سے منہ موڑ کر بھاگنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بات کہہ لیں اور پھر دیکھیں کہ معاشرہ کس طرح کے دنگے فساد، برائی، فتنوں اور لڑائی جھگڑوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ تیسری بات جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے بتلائی، وہ یہ کہ جو لوگ زمین پر فساد بپا کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا جو لوگ زمین میں فساد بپا کرتے اور ناحق ظلم کرتے ہیں، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی اللہ معاف کرے، امن و امان کے حوالے سے بڑی چیخ و پکار ہوتی ہے، اور کتنے ادارے ہیں جو امن و امان کے حوالے سے ذمہ دار ہیں، اربوں کھربوں روپے کا بجٹ ان پر صرف ہوتا ہے، لیکن امن و امان قائم ہو تو کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ظلم کرے، زمین میں فساد بپا کرے، اس کے لیے دردناک عذاب۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو جتنا طاقتور ہے اتنا قانون کی گرفت سے آزاد ہے۔ کوئی سائیکل چوری کرے، پکڑا جائے تو اس کی تو خیر نہیں، اور کوئی ملک لوٹ کر لے جائے تو قوم کا ہیرو ہے۔ میڈیا کیا اور معاشرہ کیا اور نہ جانے کیا اس کے کیسے بت تراش کر رکھے جاتے اور معاذ اللہ پرستش کی جاتی ہے، اور یہ چیزیں ہم اپنے ملک میں بھگت رہے ہیں۔ ملک کو لوٹنے والے، ملک کا خون نچوڑنے والے، ملک کو برباد کرنے والے کتنے قانون کی گرفت میں ہیں۔ تماشا ہوتا ہے مقدمات کا یہ وہ، اور آخر میں کچھ بھی نہیں نکلتا۔
آخر میں پھر وہی لوگ قوم کے سروں پر، قوم کی گردنوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں امن و امان کا ایک رہنما اصول، ایک سنہری اصول اس دور میں ارشاد فرمایا جب لوگوں کے ہاں تہذیب، تمدن، شعور، تعلیم نہ تھی۔ کیا فرمایا؟ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدها صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ مثال بیان کی، وگرنہ نبی کی لخت جگر فاطمہ یہ کام کیسے کر سکتی، لیکن صرف مثال بیان کی لوگوں کے ذہنوں میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اور آج جتنا بڑا کوئی ہے قانون اس کے سامنے اسی قدر موم کی ناک ہے، اور اس پر مستزاد یہ کہ صرف بڑا ہی نہیں، اس سے دور پار کے رشتے دار، پتہ نہیں 5ویں لڑی سے 7ویں نسل سے، وہ بھی قانون کو توڑنے میں آزاد ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارا فلاں جو ہے وہ بہت بڑے منصب پر ہے، ہمارا فلاں جو ہے اس کی بہت پہنچ ہے، ہمارا فلاں جو ہے بہت اپروچ رکھتا ہے۔ اور ایسی فتنہ فساد کی، کرپشن کی، میرٹ کے قتل عام کی، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی منڈی لگی ہے کہ اللہ کی پناہ۔ رب تو فرمائے کہ ان کے لیے دردناک عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ دنیا میں انہیں عبرت کا نشان بنا کر رکھ دو، اور آخرت میں اللہ کے ہاں ان کے لیے دردناک عذاب۔ لیکن ہمارے ہاں انہی لوگوں کو دوبارہ مناصب، اقتدار اور اختیارات سونپ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ ہی ہمارا حافظ، اللہ ہی ہمارا رکھوالا، اور اللہ ہی ہمارا نگہبان، وگرنہ ہماری کوئی کل، ہمارا کوئی طریقہ اور ہماری کوئی عادت ایسی نہیں جو قرآن و سنت سے میل کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان صفات کا مصداق بنائے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ہم ان صفات کے پانے والے، انہیں اپنے اندر پیدا کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ اسی طرح امن و امان کا گہوارہ اور اس کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کے لیے چاہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرما۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات سے ہم پھنس چکے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما۔ ہماری مسجد کے نمازی محترم جناب ریاض قدیر صاحب، ان کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا۔ انہوں نے تمام احباب سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور انہیں اپنی والدہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرمائے۔
ملک و ملت کے دشمنوں کو غداروں کو نیست و نابود فرمائے تمام کائنات کے مظلوم و مخور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرمائے ان پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنائے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.